وہ سازش باجوہ صاحب سے ہوتی ہوئی وہ محسن نقوی کے اوپر ختم ہو گئی. تم نے گفٹ لیے, تم نے گفٹ بیچے, تم نے خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی بیچی. ہم نے بالٹی, ڈبے, کنستر اور ڈسٹ بن کا سہارا لیتے ہوئے ہم نے عدالتوں کے اندر سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی. عرفان صدیقی جیسے جرنلسٹ کے قلم کو توڑ کر ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے. جس وقت کیمرے بند تھے, صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں لگتی تھیں, صحافیوں کی ہڈیاں توڑی جاتی تھیں, ان کے گھروں میں گھس کر ان کی پسلیاں توڑی جاتی تھی, ان کی بچیوں کے گھر کے باہر سے ان کو اغوا کیا جاتا تھا کہ اس وقت کا وزیر اطلاعات صحافیوں کے منہ پر تھپڑ اور چپیڑے مارتا تھا. آج ہر چینل پاکستان ٹیلی ویژن کی خبر چلا رہا ہے, مس انفارمیشن پھیلا رہا ہے بغیر پاکستان ٹیلی ویژن کا ویو لیے. یہ کس فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کی آزادی میں آتا ہے؟ جس نے 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے وہ پاکستان کی قوم کا, ان شہداء کا مجرم ہے. وہ عمران خان فورن ایجنٹ ہے, وہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کا. اگلا وزیر اعظم وہ ہوگا جس کو پاکستان کی عوام ووٹ دے گی. الزامات لگاتے تھے اور آج کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب تو بہت اچھے آدمی ہیں, ملک کو تباہ باجوہ صاحب نے کیا ہے, اور بہت جلد نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے اور انشاءاللہ جو الیکشنز ہیں اس میں حصہ لیں گے اپنی جماعت کی قیادت کرتے. بے بنیاد الزامات لگانے ہوتے تو عمران خان صاحب 13 اپریل کو سلاخوں کے پیچھے ہوتے. کسی بھی وزیر اعظم کو ووٹ کے ذریعے سے پارلیمنٹ سے ہٹایا گیا, اس کو سائفر لہرا کر یہ جھوٹ بولا گیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور امریکہ کی سازش ہے. وہ سازش باجوہ صاحب سے ہوتی ہوئی وہ محسن نقوی کے اوپر ختم ہو گئی. اس کے بعد آج جب سائفر کی انویسٹیگیشن جاری ہے وہی شخص کہتا ہے کہ سائفر کے اوپر انویسٹیگیشن کو روک دیا جائے. جس وقت فورن فنڈنگ کا کیس 2014 میں شروع ہوا, ہر پاکستان کی عدالت میں گیا کہ اس کو روک دیا جائے, اس پہ انویسٹیگیشن نہ کی جائے, یہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن نہیں بنتی. ہر عدالت میں آج درخواستیں دے رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کے کیس کو اور اس کے ٹرائل کو اور اس کی انویسٹیگیشن کو روکا جائے. اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ, اس میں کہا جاتا ہے کہ مجھے کیا پتا بند لفافے میں کیبنٹ کے اندر کیا آیا تھا, میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھا, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے. اور 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ اس کا کوئی جواب نہیں, اس کا کوئی سر نہیں, کوئی اس کا پیر نہیں. توشہ خانہ کی چوری میں ہر عدالت میں کہتے ہیں انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے, اس کو روک دیا جائے. میرے ایم ایس کو پتا ہوگا کہ گفٹس کہاں سے آئے. بھائی تم نے گفٹ لیے, تم نے گفٹ بیچے, تم نے خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی بیچی, تو ایم ایس سے کیا پوچھیں. اور ہر عدالت میں یہ کہتا ہے اور اس وقت درخواست دیتے ہیں کہ جی اس انویسٹیگیشن کو روک دیا جائے. دوسری طرف جن کو چور کہا, جن پہ الزامات لگائے, انہوں نے پاکستان کی ہر عدالت میں, چاہے وہ نیب کی عدالت ہو, ٹرائل کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, ان سب میں اپنے جواب دیے. روزانہ کی بنیاد پر وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے جوابات دیے. پاکستان کی عوام یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس جواب تھے. ہم نے بالٹی, ڈبے, کنستر اور ڈسٹ بن کا سہارا لیتے ہوئے ہم نے عدالتوں کے اندر سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی. ہم سر اٹھا کر مجھے یاد ہے کہ یہ پریس کلب میں آئی تھی اپوزیشن کے دنوں میں ہر تقریباً پریس کلب میں گئی تھی, اور یہ پریس کلب ہی ہمیں وہ جگہ فراہم کرتا تھا جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنی بات کر سکتے ہیں. جس وقت کیمرے بند تھے, صحافیوں کے پیٹ میں گولیاں لگتی تھیں, صحافیوں کی ہڈیاں توڑی جاتی تھیں, ان کے گھروں میں گھس کر ان کی پسلیاں توڑی جاتی تھیں, ان کی بچیوں کے گھر کے باہر سے ان کو اغوا کیا جاتا تھا. اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم, آج میں آپ کے توسط سے یہ بات کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں, میں آج سفر میں تھی تو میں خبر دیکھ نہیں سکی. ایکسپریس ٹریبیون نے خبر لگائی جس کے اندر کہا گیا کہ جو اعظم چودھری صاحب ہیں ان کو لاہور جب آئی ایم ایف کی پریس کانفرنس کی وزیر اعظم نے, پاکستان نے گورنر ہاؤس میں, تو اس کے بعد ان کو پی ٹی وی کی ملازمت سے ہٹا دیا گیا ہے. یہ ایکسپریس ٹریبیون نے خبر لگائی, پھر فرائیڈے ٹائمز نے لگائی, اور اب اس کو میڈیا نے اٹھایا ہوا ہے. سب سے پہلے تو میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں, میں پرنٹ میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں, میں ڈیجیٹل میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ کوئی خبر لگاتے وقت, یہ جرنلزم کا پرنسپل ہے, یہ ایتھوس ہے کہ آپ نے کوئی خبر لگانے سے پہلے دونوں موقف لینے ہیں, اور دونوں موقف لینے کے بعد ہی آپ اپنی سٹوری کو فائل کر سکتے ہیں. اس کے بغیر سٹوری نامکمل ہوتی ہے, اس کے بغیر یہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہوتی ہے, اس کے بغیر یہ فیک نیوز کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ وہ دور نہیں ہے جس وقت وزیر اعظم پاکستان کو پریڈیٹر کہا جائے میڈیا کا, جس وقت عرفان صدیقی جیسے جرنلسٹ کے قلم کو توڑ کر ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے, جس وقت میر شکیل الرحمان صاحب کو وہ کیس جو آج جس میں سے نواز شریف صاحب بری ہوئے ہیں میرٹ کے اوپر کہ جی پلاٹ دے دیا تھا اور جیل میں ڈال دو, نیب کی کسٹڈی میں ڈال دو. عزیز چودھری صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے امپلائی نہیں ہیں, نہ کبھی رہے ہیں.
اور ان کو کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ پاکستان ٹیلی ویژن کا ان کے پاس نہیں ہے. وہ اگر مجھے اعظم چودھری صاحب، میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں ان کو. میں پچھلے ہفتے ان کے لاہور پریس کلب میں ان سے ملاقات کر کے آئی ہوں. میں پچھلے 4 سال سب کو جانتی ہوں جن کے کیا کیا ویوز ہیں. اس کے باوجود ان کو وزیر اعظم کی پریس کلب گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس میں بلایا گیا تھا. میں نے ان کو سوال کرنے کا موقع دیا تھا، کیونکہ ہم وہ وزیر اعظم یا وہ حکومت نہیں ہے جہاں فہرست چھپتی تھی جرنلسٹ کی کہ کس کے ساتھ بات کرنی ہے، کس کے ساتھ بات نہیں کرنی، کس جرنلسٹ کو بلانا ہے، کس جرنلسٹ کو نہیں بلانا. ایک پوری اسکریننگ ہوتی تھی اور پھر اپنے ماؤتھ پیسز کو انسٹال کیا جاتا تھا، جس میں سے بہت سی پراکسیز اس وقت ملک کے باہر بیٹھی ملک دشمنی کر رہی ہیں. آزادی صحافت، فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کی آزادی کا سہارا لے کر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو ہے وہ نہیں پھیلائی جا سکتی. اعظم چودھری صاحب پول آف جو اینالسٹس ہیں، ہمیں اگر اعظم چودھری صاحب کی ویوز سے کوئی مسئلہ ہوتا، اگر وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر ایک فارن ایجنٹ، ایک میڈیا پریڈیٹر بیٹھا ہوتا تو وہ گورنر ہاؤس میں اس وقت وزیر اعظم کی پریس کانفرنس میں مدعو نہ کیے جاتے اور وزیر اطلاعات کی طرف سے ان کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت کا وزیر اطلاعات صحافیوں کے منہ پر تھپڑ اور چپیڑے مارتا تھا. ہمیں پتا تھا جس وقت صحافیوں جو وزیر اطلاعات تھے وہ کس طرح صحافیوں کی تضحیک کرتے تھے، ان کی تذلیل کرتے تھے. اور ایک سکریننگ کے ذریعے صحافیوں کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلایا جاتا تھا. سکریننگ کے ذریعے اور اس کے ذریعے لسٹوں کو سکرین کر کے ان کو وزیر اعظم سے ملاقات کی اجازت دی جاتی تھی. اور ابھی بھی اعظم چودھری صاحب میرے لیے ایک قابل عزت صحافی ہیں. ان کے ویوز جو مرضی ہوں، یہ ایک انسان کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لیکن اس فریڈم آف ایکسپریشن کے ذریعے آپ کو جھوٹ پھیلانے کی کوئی قانون، کوئی فریڈم، کوئی میڈیا کی آزادی اجازت نہیں دیتا. اور اعظم چودھری صاحب پی ٹی وی کے اندر ایک اینالسٹ پول ہے جو ایشو بیسڈ پول ہے، جو سپٹمبر پچھلے سال سے وہ اس پول کا حصہ ہیں، اور آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں آج تک وہ اس پول کا حصہ ہیں. اور صحافیوں کو بلا کر پی ٹی وی کی نشریات کے اوپر یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے اس طرح کہ ان کو بلا کر اپنے ویوز کی اجازت دی جائے، اور وہ لوگ جو اپنا ڈفرینٹ ویو رکھتے ہوں گورنمنٹ سے لیکن ان کو اجازت دی جائے. اور وہ آج بھی اس ایشو بیسڈ پول آف اینالسٹ کا پاکستان ٹیلی ویژن کا حصہ ہیں. کسی قسم کا کوئی ان کو ریموو نہیں کیا گیا. اس پریس کانفرنس کے بعد ہمارے دل اتنے چھوٹے نہیں ہیں. ہم اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے، ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، جس طرح اپوزیشن کو پچھلے ادوار میں سلاخوں کے پیچھے ڈال کے، سزائے موت کی چکیوں میں ڈال کے، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو ہسپتالوں سے گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالا گیا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، ہم صحافیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، ہم بہنوں کی عزت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان منصب جن کے اوپر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھایا ہم ان کی عزت کرنا چاہتے ہیں، جانتے ہیں. ہم بالکل پرسنلائزڈ ہو کر نہیں. اور میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ جب اس قسم کی آپ سٹوری کریں، جب اس قسم کی پاکستان ٹیلی ویژن نے کسی میڈیا کا نام لے کر، کسی چینل کا نام لے کر آج تک ان کے بارے میں غلط خبر نہیں چھاپی. کبھی آپ مجھے بتائیں کہ کسی نے پاکستان ٹیلی ویژن نے کسی چینل کے بارے میں خبر چھاپی ہو؟ آج ہر چینل پاکستان ٹیلی ویژن کی خبر چلا رہا ہے، مس انفارمیشن پھیلا رہا ہے بغیر پاکستان ٹیلی ویژن کا ویو لیے. یہ کس فریڈم آف ایکسپریشن اور میڈیا کی آزادی میں آتا ہے؟ یہ تو جرنلزم کے بھی اگینسٹ ہے کہ آپ کسی کا ویو لیے بغیر سٹوری کو کریں اور پھر سارے چینلز پاکستان ٹیلی ویژن کا نام لگا کر اس جھوٹی خبر کو چلائے. تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے وہ 4 سال کا دور، جس وقت ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن کا گلا گھونٹا گیا، جس وقت ہمارے چلتے پروگرامز کو بند کیا گیا، جس وقت ہمارے بارے میں کوئی صحافی لکھتا تھا تو اس کا قلم توڑ دیا جاتا تھا، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، اس کی نوکری سے اس کو بست کر دیا جاتا تھا، ہم نے وہ دور سہا ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ایسا کام ہو کہ کسی کو بھی اپنی بات کرنے کا موقع نہ ملے. فرنٹ رو کے اوپر اعظم چودھری صاحب اس دن بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم کا جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی. اتنی چھوٹی بات، اتنا جھوٹ. اور اس کے بعد ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہر روز کی بنیاد کے اوپر اپنے احتساب کا جواب دیا، کیونکہ ہمارے پاس جواب تھے. وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے آپ کو آئین کے سامنے پیش کیا، قانون کے سامنے پیش کیا، ہر الزام کا جواب دیا. آج کوئی الزام کا جواب دینے کا جواب نہیں ہے اور اس کے اوپر اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. باہر بیٹھی ہوئی پراکسیز کے خلاف سے انسائٹ کر کے وائلنس اپنے ملک کے اندر سازش کرتے ہیں. یہ پاکستانیت ہے. ہر وہ شخص جو اس میں ملوث ہے وہ پاکستانی نہیں، وہ پاکستان کا دشمن ہے. جس نے 9 مئی کو شہدا کی
یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے، وہ پاکستان کی قوم کا ان شہداء کا مجرم ہے۔ وہ عمران خان فورن ایجنٹ ہے، وہ ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کا، اور آج 9 مئی کی انویسٹیگیشن کو کہتے ہیں ہونا نہیں چاہیے۔ اور وہاں وہ جو لوگ ملوث ہیں وہ آج ہیومن رائٹس اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، جس وقت ملک کی معیشت کا وہ حال تھا کہ بارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے نالائق اور نااہل، جو کہتے تھے میں خودکشی کر لوں گا، میں IMF نہیں جاؤں گا۔ آج اسی IMF کی ملاقاتوں کے اوپر جشن مناتے ہیں۔ ہر وقت ایک رابطہ ہے، ہر کام اتحاد کے ساتھ ہوتا ہے، کنسلٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے، ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہر کام کا مقصد ملک کی ترقی اور تعمیر کی طرف ہوتا ہے، نہ کہ ایک ٹولے کی طرح جو ایک 14 ماہ میں ہر اس سیاسی انتشار فساد مچانے کی سازش میں مصروف ہوتا ہے۔ دوسری طرف ملک کی میجورٹی جماعتیں جو ملک کی میجورٹی کو، اکثریت کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کے ریلیف کے لیے کام کر رہی تھی۔ اگلا وزیر اعظم وہ ہوگا جس کو پاکستان کی عوام ووٹ دے گی۔ یہ PDM کی کامیابی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئینی طور پر کسی وزیر اعظم ہاؤس کی دیواریں پھلانگ کر وزیر اعظم کو نہیں ہٹایا گیا، بلکہ ایک آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو اپنی کرسی سے ہٹایا گیا، ایک حکومت آئی اور اس حکومت نے پاکستان کی عوام کے لیے کام کیا۔ PDM اسی طرح جاری رہے گی۔ الیکشن میں تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے الیکشن میں جائیں گی، اپنے اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے جائیں گی، اپنے اپنے جو عوام کے ساتھ ان کا جو ایک موقف ہے، ایک مینیفیسٹو ہے، اس کے ذریعے اپنی ترجمانی کرتے ہوئے پاکستان کی عوام کے پاس جائیں گے۔ یہ مقافات عمل ہے کہ جو لوگ نواز شریف صاحب پر جھوٹے الزام لگاتے تھے، وہ آج شہزاد اکبر صاحب کا ٹویٹ سنا آپ نے؟ یہ وہی شہزاد اکبر صاحب ہیں جو انہی کرسیوں پر بیٹھ کر، مطلب PID میں بیٹھ کر، گورنمنٹ آفیسز میں بیٹھ کر تضحیق کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، پگڑیاں اچھالتے تھے، الزامات لگاتے تھے، اور آج کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب تو بہت اچھے آدمی ہیں، ملک کو تباہ باجوہ صاحب نے کیا۔ تو اور یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ آپ کسی کو چاہیں بھی تو اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اور آپ جتنا مرضی کسی کے لیے زہر اگلیں، جتنا مرضی کسی کے لیے جھوٹ بولیں، آخرکار حقیقت اور سچ انہی لوگوں کے منہ سے اللہ تعالیٰ اگروا رہا ہے جو نواز شریف صاحب پر الزامات لگاتے ہیں۔ اور بہت جلد نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے اور انشاءاللہ جو الیکشنز ہیں اس میں حصہ لیں گے اپنی جماعت کی قیادت کرتے ہوئے۔ دیکھیں، اگر ہم چاہتے تو 12 اپریل کو شہباز شریف صاحب نے جب اوتھ لیا تھا تو 12 اپریل کو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے تھے، وہ ساری ریاستی طاقت ان کے پاس موجود تھی، وہ ادارے ان کے پاس موجود تھے، نیب کا قانون بھی اسی حالت میں موجود تھا، تو 13 اپریل کو عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا۔ جس طرح انہوں نے آتے ہی اپوزیشن کی فرنٹ 2 روز جو پارلیمنٹ کے اندر تھی ان کو گرفتار کر لیا تھا، تو اسی طرح اگر سیاسی انتقام لینا ہوتا، اگر بدلہ لینا ہوتا اور جھوٹے بے بنیاد الزامات لگانے ہوتے تو عمران خان صاحب 13 اپریل کو سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔